أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 70 ہے اور ترجمہ اس کا یہ ہے، اس کے بعد یقیناً ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس آگ میں ڈالے جانے کے لائق کون ہے۔ یہ بات جو اس سے پہلے کی جو آیات تھیں جس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ جہنم کے ارد گرد، جہنم کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں گے اور گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے اور فرشتے انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال رہے ہوں گے۔ تو اب یہ جو منظر ہے، یہ دہشتناک منظر ہے قیامت کا کہ تمام کے تمام لوگ اللہ رب العزت کے سامنے زندہ ہو کر کھڑے کیے جائیں گے اور اللہ رب العزت ان کا حساب لے رہا ہوگا اور ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھو اپنے نامہ اعمال کو، دیکھو تم نے اپنی زندگی میں کیا تحریر کیا تھا، تم نے اپنی زندگی میں یہاں پر کیا بھیجا تھا، اس کو دیکھو۔ اور وہ اپنے سارے گناہوں کو اپنے سامنے پائیں گے اور وہ کسی کا انکار نہیں کر پائیں گے۔ چھپ کر اکیلے میں یا کسی طریقے سے لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر جو گناہ کیے تھے، جہاں پر کسی کی نگاہیں نہ پہنچ رہی ہوں، وہ جو اکیلے میں تنہائی میں انہوں نے گناہ کیے تھے، آج وہ سب یہاں پر موجود ہیں، سامنے موجود ہیں اور آج اس کا ان کو بدلہ ملے گا۔ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے تھے اور گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، غفلتوں کے اندر جی رہے تھے۔ جب انہیں کوئی آخرت کی یاد دلاتا تھا تو کہتے تھے ارے ٹھیک ہے، سب چلتا ہے۔ جب کوئی انہیں آخرت کی یاد دلاتا تھا تو وہ اسے الٹے ہی اسی کو جو ہے اسے ہی جھٹلا دیتے تھے، اسی کو برا بھلا کہتے تھے کہ ارے کیا تم جانو، تم زندگی کا مزہ کیا جانو، تم باتیں کیا جانو، یہ تو کہنا بڑا آسان ہے، ارے دین پر چلنا تو بڑا مشکل ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کر کے اپنے آپ کو دین سے دور کیے ہوئے تھے، گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے تھے اور پھر اس کے علاوہ وہ دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، دوسروں کا مال لوٹ لیتے تھے، دوسروں پر الزام لگاتے تھے، دوسروں کا حق غصب کر لیتے تھے، چوری کر لی، کسی پر بہتان لگا دیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی سے قرضہ لیا اور پھر دوبارہ دینے کی نیت ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نہ معلوم کس قدر اس طرح سے گناہ ہے۔ ذرا سی آپس میں بات چیت ہو گئی، تھانے میں جا کر مقدمہ درج کرا دیا، جھوٹا مقدمہ درج کرا دیا تاکہ آدمی یہ بولایا ہوا بیچارہ پھرے، پریشان پریشان بیچارہ پھرتا رہے۔ تو یہ جو گناہ کے وہ کام کر رہے تھے، اب جب یہاں پر یہ پہنچے ہیں اور جہنم میں جانے کے لیے لوگ تیار ہیں، فرشتے انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر پھینک رہے ہیں، اب تو ان کا حال بدل گیا۔ اب تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھ لیے اور دیکھ لیے کہ لوگ کس طرح سے جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں، تو اب وہ گھبرا گئے، اب پریشان ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں واپس کر دیجئے، ہم دنیا میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں اور ہم تیرے بڑے متقی اور بڑے نیک اور پرہیزگار بندے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، بس اس طرح کی باتیں ہیں جو تم اپنی زبان سے نکال رہے ہو، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اب دوبارہ کسی کو زندگی نہیں ملے گی، اب دوبارہ دنیا میں کوئی نہیں بھیجا جائے گا، دنیا تو فنا کی جا چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اب تم وہاں پر دوبارہ نہیں بھیجے جاؤ گے۔ جو تمہیں کرنا تھا، جو تھوڑی سی مدت تم کو ملی تھی زندگی کی، اسی میں تمہیں جو اعمال کرنا تھا اسی کے بنیاد پر آج تمہارا یہاں پر فیصلہ کیا جائے گا، اور تم نے جو بھی نیک کام کیا ہے آج اس کا پورا بدلہ ملے گا، اور جو برائیاں کی ہیں آج اس کو تم کا پورا بدلہ ملے گا۔ تو جب وہ یہ صورتحال دیکھیں گے تو پھر کہیں گے ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے پروردگار ہم نے بڑا غلط کیا اور ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، اپنے پرکھوں کی بات مانی، جو ہم سے بڑے تھے ان کی ہم نے بات مانی، جو ہمارے قائد تھے، جو ہمارے لیڈر تھے، ہم نے ان کی بات مانی۔ اور ایک جگہ پر ہے سورہ اعراف میں، وہ کہیں گے کہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے پروردگار تو ان کو دگنا عذاب عطا فرما۔ ہم کو گمراہ کرنے والے یہی لوگ تھے، ہم کو غلط راستے پر چلانے والے یہی لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا اور ہم نے ان کی بات مان لی، تو آج ہم گمراہ ہو گئے، آج ہم جہنم میں جانے والے ہو گئے۔ تو پروردگار جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، جنہوں نے ہمیں غلط باتیں بتائی تھیں، جنہوں نے ہمیں دین سے دور کیا تھا، پروردگار ان کو دگنا عذاب عطا فرما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ اس کے جہنم کے لائق کون ہے، جہنم کے اندر کس کو ڈالا جائے، جہنم کے اندر کس کو جھونکا جائے، ہم زیادہ جانتے ہیں۔
یہاں پر لفظ صلیہ کا استعمال ہوا ہے، یہ معنی ہے جہنم میں جس کو ڈال دیا جائے، جو اس کی آگ کو اور اس کی تپش کو برداشت کرے۔ صلیہ یصلیٰ کے معنی آتے ہیں کہ آگ میں ڈال دینا جس سے وہ اس کی تپش اور اس کی گرمی جو محسوس کرے۔ تو ثم لنحن اعلم، یقیناً ہم زیادہ جانتے ہیں کہ کس کو جہنم کے اندر ڈال۔ یہاں سے کافروں کا وہ رد بھی ہو جاتا ہے جو وہ سمجھا کرتے تھے، جو مشرکین تھے وہ سمجھا کرتے تھے کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے اولیاء ہم کو آ کر بچا لیں گے، اور جب ہم جہنم میں جانے والے ہوں گے تو ہمارے ولی آ جائیں گے جن کی ہم یہاں پر دنیا میں چادر چڑھایا کرتے تھے اور ان کے پاس جایا کرتے تھے، وہ آ جائیں گے اور کہیں گے پروردگار یہ بندہ ہے، بڑا اچھا ہے، نیک ہے، یا اللہ اس کو چھوڑ دیجیے۔ تو کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ جو وہاں پر سفارش کرے گا وہ اللہ کے اذن سے کرے گا، اللہ کے حکم سے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے کہ جاؤ سفارش کرو، فلاں فلاں کے بارے میں سفارش کرو تو قبول ہوگی، اور اگر شرک کے بارے میں سفارش کرو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ مشرکین کے لیے کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ہاں جو گنہگار ہیں ان کے لیے سفارش قبول کی جائے گی، اور وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ اب اللہ کی مرضی ہے یا نہیں ہے، اپنے آپ کو ہم گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہم اس لائق بھی ہیں؟ آدمی یہ اپنے ذہن کے اندر پالے ہوئے ہے کہ نہیں، ہم چاہے جتنے گناہ کر لیں، چاہے جو کچھ کر لیں، لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل جائے گی، شفاعت مل جائے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو یہ مذاق اڑانا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ شفاعت من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے مگر یہ کہ وہ اجازت دے۔ لہٰذا اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ مشرک کے لیے سفارش نہیں ہوگی، کفار کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش نہیں کریں گے جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں، جو دین کو برا کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ میں گستاخی کرتے ہیں، دین کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی خانہ کعبہ کا مذاق اڑا رہا ہے، اور کوئی حج کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کے اوپر اس کا دل مطمئن نہیں ہے، اور کسی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے قربانیاں کیوں کی جا رہی ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، تو یہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے، شاعر کا مذاق اڑا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ صحیح طور پر اس کو رسول نہیں سمجھ رہا ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی جو گستاخیاں ہیں جو وہ کر رہا ہے، ان کفر کے ساتھ، اس شرک کے ساتھ کسی کی سفارش قابل قبول نہ ہوگی، اور اللہ کے ہاں اللہ رب العزت ان کے لیے سفارش کی اجازت نہیں دیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو توحید پر قائم رکھے اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتا رہے، اور اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، ان کی شفاعت یا اللہ تو ہمیں نصیب فرما۔ یہ نہیں کہ وہ گناہ پر گناہ کرتا رہے اور اس امید میں رہے کہ نہیں بس تو ہمارے نبی ہم کو بخشوا لیں گے، کسی کا حق مارے، کسی کی زمین دبا لے، کسی کے سامان پر قبضہ کر لے، کسی کے ساتھ میں ظلم و زیادتیاں کرتا رہے، اور اس کے بعد کہے کہ وہ تو ہمیں سفارش کرا لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ اس طرح کی ذہنیت، یہ یہودیوں کی ذہنیت ہے، جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اور ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، اور جہنم میں جائیں گے تو بس ہم ڈال کے بس ایسے ہی فوراً نکال لیے جائیں گے، چند لمحے کے لیے جائیں گے۔ یہ سب ذہنیت سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنی زندگی کو سدھارے، زندگی کے اندر اصلاح لائے، زندگی وہ گزارے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسندیدہ ہے، جو اللہ نے شریعت نازل کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارے، اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر اس کو نافذ کرے، اور یہ دیکھے کہ شریعت اسلامیہ جس کے ہم پیروکار ہیں، ہم شریعت کے ماننے والے ہیں، تو وہ شریعت ہمارے اوپر، ہمارے گھر میں نافذ ہے کہ نہیں نافذ ہے، ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں کہ غیروں کے طریق پر عمل کر رہے ہیں، یا ہم شریعت کے احکام کو توڑ رہے ہیں اور اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کیسی زندگی گزر رہی ہے، اور موت کا وقت آیا جا رہا ہے، موت کا وقت ہر دن ہم سے قریب ہوتا جا رہا ہے، ہر لمحے ہم سے قریب ہوتا جا رہا ہے، ہم اپنی قبر سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا، ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، ہم کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم کیسے سوال کا جواب دیں گے، ہم کیسے پل صراط سے گزریں گے، اور ہم کیسے اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو کیسے ہم بچ پائیں گے گناہوں سے، وہ سزاؤں سے۔ لہذا ہمیں ان سب کے اوپر بڑی فکر کرنی ہوگی اور بہت دھیان دینا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یقیناً جانتے ہیں، ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے کے لائق ہیں، جہنم میں جانے کے مستحق ہیں، کن کو جہنم دینی چاہیے اور کس کو جہنم سے بچا لینا چاہیے، کس کو جہنم سے معاف کر دینا چاہیے، کس کو گناہوں کی بخشش کر دینی چاہیے، یہ ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس جہنم کے اندر کون جائے گا یہ ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جہنم سے دور فرما دے، یا اللہ جہنم کی تپش سے دور فرما دے، یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہ ڈال، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں جنت والا بنا دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں یا اللہ ان گناہوں کو چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں یا اللہ تو ان کو معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، تمام مومنین کو یا اللہ نیک بنا دے، صالح بنا دے، ایمان پر انہیں جما دے، توحید عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔